يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معزز حاضرین، ماہ رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو یہاں اکٹھا ہونے کی توفیق دیا، اور اسی توفیق کا یہ ثمرہ ہے کہ میں آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کی تم سے قبل کے لوگوں پر، تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں 3 باتوں کی خبر دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل ایمان پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ امت اس روزے کی فرضیت میں اکیلی نہیں ہے، بلکہ اس سے قبل جو امتیں گزر چکی ہیں، اس سے قبل جو انبیاء کرام اس روئے زمین پر اللہ کا دین لے کر کے آئے تھے، ان تمام کے اندر اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے تھے۔ اور تیسری بات اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائی کہ اس روزے کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ انسان متقی، پرہیزگار اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بن جائے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا اور اللہ کے منع کرنے پر، منع کردہ چیز سے بجانے والا انسان بن جائے تو اسے متقی کہا جائے گا۔ رمضان کا یہ روزہ اسلام کی 5 اہم بنیادوں میں سے ایک بنیاد اور ایک رکن ہے، جس کو مانے اور جس پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکا۔ اس لیے اس روزے کو اسلامی شریعت میں ایک خاص اہمیت اور ایک خاص عظمت حاصل ہے۔ تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے، رمضان کی پہلی رات آتی ہے، تو اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں چھوڑتا، اور اللہ رب العالمین جہنم کے تمام دروازوں بند کر دیتا ہے اور ان میں سے کسی دروازے کو کھلا ہوا نہیں چھوڑتا، اور اللہ رب العالمین جناتوں اور سرکش شیطانوں کو قید کر دیتا ہے۔ اس لیے جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن آئے تو وہ گالی گلوچ، بدگوئی اور بری حرکتوں سے پرہیز کرے، اور اگر کوئی آدمی اسے برا بھلا کہے، اسے گالی گلوچ دے اور اس سے آمادے جنگ و پیکار ہو جائے، تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس بات کی خبر دیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اس میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا، اور اسی کے ساتھ جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا، اور اسی کے ساتھ جو جنات یا سرکش شیطان ہیں ان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں انہیں جکڑ دیا جاتا ہے، اور دوسرے دنوں میں وہ جو بنی آدم کو گمراہ کرنے کی حرکتیں کرتے ہیں ان حرکتوں میں کمی یا ان حرکتوں میں بندش آ جاتی ہے۔ اس لیے حالت روزہ میں اگر کوئی انسان ہے تو جہاں اس کے لیے یہ مطلوب ہے کہ وہ کھانا پانی اور شہوات نفس کی تکمیل سے گریز کرے، وہیں اس سے یہ بھی مطلوب ہے
کہ وہ لعب، بیہودہ گوئی، فضول باتیں، بکواس اور دوسری اس طرح کی گندی حرکتوں سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اور اگر کوئی دوسرا انسان حالت روزہ میں اسے اپنے غیظ و غضب کا شکار بنانے کی کوشش کرے اور اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر اس سے آمادے جنگ و قتال ہونے کی کوشش کرے تو اسے یاد دلا دے کہ بھائی میں تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتا اس لیے کہ میں روزے سے ہوں، حالت روزہ میں تمہاری بیہودہ حرکتوں کا نوٹس نہیں رکھتا اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، من لم یدع قول الزور عملا به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا، جہالت اور بدتمیزی کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے۔ اللہ رب العالمین کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ انسان دن بھر اپنے آپ کو بھوک اور پیاس کی شدت کا شکار کرے اور غلط حرکتیں، غلط باتیں، بدتمیزیاں اور جہالتوں سے آپ کو باز رکھنے کے لیے اگر وہ آمادہ نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین کو ایسے انسان کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے ایک دوسرے حدیث میں جیسا کہ مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم من صائم لیس له من قیامه الا الظما وکم من قائم لیس له من قیامه الا السهر۔ بہت سے روزہ ایسے ہیں جنہیں روزے کے نتیجے میں سوائے شدت پیاس کی شدت کے علاوہ اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، اور بہت سے روزہ ایسے ہیں، بہت سے راتوں کو قیام کرنے والے، راتوں کو نماز پڑھنے والے ایسے لوگ ہیں جنہیں سوائے شب بیداری کے، سوائے اپنی نیند خراب کرنے کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش۔ یہ طبرانی وغیرہ کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے کے نتیجے میں صرف بھوک اور پیاس حاصل ہوتی ہے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے کے مقصد کے طور پر اللہ رب العالمین نے اس کی جو حکم بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان روزے کے ذریعہ تقویٰ کی صفت سے متصف ہو جائے، روزے کے حکم پر عمل کر کے انسان اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ اگر انسان روزہ بھی رکھے اور ان بیہودہ حرکتوں سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھے، غیبت، چغل خوری، لڑائی، گالی گلوچ، فسق و فجور، بیہودہ گوئی، بیہودہ حرکتیں اور ایک دوسرے کی تحقیر، آبرو ریزی اور اس طرح کے دوسرے جو سماجی جرائم ہیں، جو اخلاقی جرائم ہیں، جو انسانی جرائم ہیں، اگر انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں روکتا تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا انسان روزے کا مقصد حاصل نہیں کر پاتا۔ یہ روزہ ایک ایسا معاملہ ہے جس روزے کے بارے میں یہ بات انتہائی طور سے صادق آتی ہے کہ اگر روزے دار انسان چاہے تو اپنا روزہ توڑ سکتا ہے، اگر روزے دار انسان چاہے تو بند کمرے میں تنہائی میں بیٹھ کر انسانوں کی نگاہوں سے چھپ کر اپنے روزے کی حالت میں کھانا اور پینا استعمال کر سکتا ہے، مگر حالت روزہ میں انسان اللہ رب العالمین کی مہربانی اور اس کی نگرانی کے خوف سے یہ کام نہیں کرتا۔ روزے کی شدت اور پیاس کی پریشانی کو برداشت تو کرتا ہے، پر تنہائی میں وہ پانی پینے کی جرات نہیں کرتا، تنہائی کی حالت میں وہ کھانا کھانے کی جرات نہیں کرتا۔ آخر کیوں ایسا انسان کرتا ہے؟ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ انسان کو یہ احساس ہے کہ اگر روزے کی حالت میں میں نے کھا لیا، روزے کی حالت میں اگر میں نے پانی پی لیا تو دنیا کی نگاہوں سے 1000 مرتبہ کے باوجود رب العالمین کی نگاہ سے میں پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ جس رب العالمین کے حکم پر، جس اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے میں نے اس روزے اہتمام کیا ہے، وہ ذات میری نگرانی کر رہی ہے، اس ذات کی نظر مجھے دیکھ رہی ہے، اس لیے میں اس سے چھپ نہیں سکتا۔ اس ڈر کی وجہ سے انسان ملنے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود، اشیاء خود و نوش کی فراہمی کے باوجود، مخلوق الہی کی نظروں سے اوجھل ہونے کے باوجود یہ جرم نہیں کرتا کہ کھانا اور پانی کا رمضان کے دنوں میں استعمال کرے۔ یہ جو کیفیت انسانی ذہن میں، یہ جو تصور انسانی دماغ میں پیدا ہو رہا ہے، نام چاہتا ہے کہ اس روزے کی کیفیت کو آگے بڑھایا جائے۔ وہ رب، وہ اللہ رب العالمین جو رمضان کے مہینے کا رب ہے، وہ سال کے 12 مہینوں کا رب ہے، اس کی جو نگہبانی اور
इस एक महीने से आगे बढ़कर बकिया 11 महीनों में इसको मुताबिक होना चाहिए और ये तसव्वुर इंसानी दिमाग में जागृति होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मनहियात का अगर मैं इत्तिकाब कर रहा हूँ, अल्लाह आलमीन के मुहर्रमात पर अगर मैं अमल कर रहा हूँ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात मुझे देख रही है। अगर अल्लाह के हुक्म को तर्क कर रहा हूँ, अल्लाह की शरीयत को अंदाज कर रहा हूँ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात मुझे देख रही है। जिस तरह रोजे की हालत में अल्लाह की निगरानी के खौफ से इंसान अपने आप को इन चीजों से दूर रखता है, इसी तरह से ये कैफियत रमजान के खत्म होने के साथ खत्म नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सियामु जुन्नतुन तजिन्नु बिहल अब्दु मिनन नार। रोजा ये ढाल है जिसके जरिया इंसान अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश करता है। रोजा ये मासियत से, गुनाह से और जहन्नम से रोकने वाला सामान है। इसी के जरिया, रोजे के जरिया इंसान अपने आप को जहन्नम की आग से बचाता है। इसलिए ये रोजा इंतहाई अजीम शान अमल है। शरीयत में गुनाहों से बाज रहने के लिए, गंदी हरकतों से इंसान को महफूज रखने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखने का हुक्म दिया है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की वो जो रिवायत है सही बुखारी और सही मुस्लिम में, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफर्ज व मन लम यस्तता' फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजा। जो शादी की ताकत नहीं रखता उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि वो रोजा रखे, क्योंकि ये रोजा उसकी ख्वाहिशात को रोक देने का, उसकी ख्वाहिशात को काबू में रखने का, उसके हवाए नफ्सानी को कंट्रोल करने का एक जरिया है। तो ये रोजा इंसान को गुनाहों से बाज रखने के लिए, ये रोजा इंसानी नफ्स को सरकशियों और बगावतों से रोकने के लिए एक सामान फराहम किया है रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए। इसलिए इसकी अज़मत को महसूस करना चाहिए, इसलिए इसकी अहमियत का तसव्वुर हमारे दिमाग में जागृति होना चाहिए। और फिर इसी के नतीजे में जिस तरह से हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की इताअत के लिए खाना और पानी और ख्वाहिशात नफ्स को कंट्रोल किया है, इसी तरह से वो जो बेहुदा हरकतें हैं, वो जो झूठ, वो जो बकवास और वो जो दूसरों की आबरू के साथ खिलवाड़ करने के इंसानी और अखलाकी गुनाह हैं, उनसे भी हमें अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ये रोजा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में मकबूल हो सके। और इस रोजे के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन जो नतीजा और जो समरा देखना चाहता है, हम उस नतीजे और उस समरा को हासिल कर सकें। वरना रोजा रख लेने से, रोजे की पाबंदी कर लेने से और दूसरे अमाल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतलक तौर से हराम करार दिए हैं, उन पर अमल करते रहने से रोजे का वो अज्र हमको हासिल नहीं हो सकता। भूख और प्यास की शिद्दत तो हासिल होगी, मगर रोजे के नतीजे में जो खुसूसी अज्र अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देना चाहता है, हम उससे महरूम कर दिए जाएंगे, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इसीलिए रोजा इंसान और बंदे के दरमियान एक ऐसा खुसूसी मामला है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी जिम्मेदारी में ले रखा है। हदीस कुदसी में है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिह, रोजा मेरे लिए है इसलिए रोजे का बदला मैं दूंगा। रोजा मेरे लिए है, रोजे का बदला मैं दूंगा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है। और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की नेकियों का सवाब 7 से लेकर 10 से लेकर 700 गुना तक लिख दिया जाता है। इंसान की नेकी का सवाब 7 से लेकर और 10 से लेकर 700 गुना तक लिखा जाता है, मगर रोजे का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने जिम्मा ले रखा है। और रोजे का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद अता करता है, इसलिए वो क्या देगा इसका कितना सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजेदार को मरहमत फरमाएगा, इसका कोई हिसाब और इसकी कोई गिनती पूरी नहीं की जा सकती। बिलखुसूस उस सूरत में जब नेकियों का अज्र लिखने का काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फरिश्तों पे जिम्मा दे रखा है कि वो 7 और 10 गुना से लेकर 700 गुना तक किसी नेकी का सवाब लिखते हैं, मगर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद अज्र देने पर आमादा है तो जाहिर है कि उसकी गिनती इससे कितनी गुना ज्यादा होगी, उसका अंदाजा सिर्फ पहले ईमान ही कर सकते हैं। इसलिए अगर रोजे का मकसद हमारी इस भूख और प्यास के जरिया हासिल नहीं होता तो हमारा रोजा बेकार और लघु होगा। और उसके लिए शर्त यह है कि रोजा हैसियत के साथ
ایمان اور ثواب کی نیت سے تو اللہ رب العالمین اس کے گزرے ہوئے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک تیسری حدیث میں ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان والصلوات الخمس مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ پانچوں نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک، اس میں جتنے گناہ کیے جاتے ہیں ان تمام گناہوں کا یہ روزہ کفارہ ہے، یہ نماز کفارہ ہے، یہ جمعہ کی نماز کفارہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ جب بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے یہ رمضان کا روزہ پورے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ روزے کی جو ڈھیر ساری عظمتیں اور یہ جو ڈھیر ساری برکتیں ہیں، ان کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی روزے میں اتباع جائے۔ روزہ صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانا، پانی اور جماع سے رک جانے کا نام ہے، اور ان تینوں چیزوں کے ہم معنی جتنی چیزیں آتی ہیں ان تمام چیزوں سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ اور روزہ جب انسان شروع کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ روزے کی نیت کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ۔ یہ عبداللہ بن عمر اور حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی صحیح روایت ہے، جسے احمد اور ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کرتا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ شریعت کا قاعدہ یہ ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے اگر انسان نے روزہ رکھا اور اللہ کی رضامندی کے ارادے سے اس کی نیت سے روزہ نہیں رکھا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ البتہ نیت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان دل میں یہ عزم اور پختہ ارادہ کرے کہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں یا فلاں کام کرنے جا رہا ہوں۔ زبان کے ذریعہ نیت کا اظہار کرنا شریعت کے ذمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے زبان کے ذریعہ روزے کی نیت کرنا یہ غلط اور غیر شرعی طریقہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ جو لوگ روزے کی نیت الفاظ کے ذریعہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بے صوم غد نویت، میں نے کل کے روزے نیت کیا۔ میں حیران ہوں کہ روزہ آج رکھا جانا ہے اور کل کے روزے کی نیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سحری کھاتے وقت یا رات میں نیت کی جاتی ہے کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کیا، اور وہ روزہ آج کا ہوتا ہے، کل کا روزہ نہیں ہوتا۔ غد کے معنی عربی زبان میں الیوم الآتی، کل آنے والے دن کو غد کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں آج کو الیوم کہا جاتا ہے، کل گزشتہ جو گزر چکا ہے اس کو الامس کہا جاتا ہے، اور کل جو آنے والا ہے اس کو الغد کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہے کہ ہم نے کل آئندہ روزہ رکھنے کی نیت کیا، آج کی نیت کہاں گئی؟ آج کے دن کے روزے کی نیت پائی گئی؟ نہیں پائی گئی۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ انسان غور کرنے کی کوشش نہیں کرتا، انسان اس میں تلاش و جستجو اور اس میں تتبع کرنے کی کوشش نہیں کرتا، ورنہ یہ دو اور دو چار کی طرح سے واضح بات ہے کہ جب نے کل کے روزے کی نیت کیا تو آج کے روزے کا کیا حل ہوا، اس میں کہاں نیت پائی گئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کا یہ روزہ انسانوں کو، روزے داروں کو جہنم سے آزادی دلانے کا مہینہ ہے۔ مسند احمد وغیرہ کی روایت میں ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ وتقاء من النار وذلك فی کل لیلۃ من رمضان۔ اللہ رب العالمین ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے، رمضان کے ہر دن، روزانہ، ہر رمضان کے ہر تاریخ کو، رمضان ہر تاریخ کو اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ان کی گنتی کیا ہے، ان کی تعداد کیا ہے، اس کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اس لیے پورے مہینے مسلسل اللہ رب العالمین اپنے گنہگار بندوں کو، اپنے روزے دار بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے، اور یہی بات درست ہے کیونکہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے مقابل میں وہ جو بہت مشہور ذکر کی جاتی ہے، اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ من
इत्क़ुम मिनन नार। रमजान के महीने को 3 अशरे में तकसीम किया जाता है। कहा जाता है कि रमजान का पहला अशरा रहमत का महीना है और दूसरा अशरा मग़फ़िरत और बख्शिश का अशरा है और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। ये हदीस इंतहाई मुनकर हदीस है, एक तो सनद के एतबार से और दूसरे मतन के एतबार से भी। कि मैंने कहा सही हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दिया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर दिन लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है और इस हदीस के मुताबिक जहन्नम से आज़ादी सिर्फ 10 दिनों में महदूद हो जाती है, जो अल्लाह की कुशादा रहमत को महदूद कर देने के हम माना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन 30 दिन जहन्नम से आज़ादी देना चाहता है और बाद लोग कहते हैं कि नहीं, सिर्फ 10 दिन में अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से आज़ादी अता करता है। इसलिए इस हदीस की मुखालफत की वजह से जमहूर मुहद्दिसीन ने, बल्कि मैंने किसी मुहद्दिस को नहीं देखा जिस हदीस को की तस्दीक किया हो। हालांकि हमारे स्टेजों पर उलमा और खुतबा और मुकर्रिरीन के जरिया हर जुमे के मौके हदीस को बयान किया जाता है, इसलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है। और फिर इसी के साथ रमज़ान का ये रोज़ा अगर कोई इंसान ताकत रखने के बावजूद अगर कोई इंसान इस रोज़े को जानबूझकर बगैर किसी शरई उज़्र के तर्क कर देता है, ना तो वो मरीज़ है, ना तो वो मसर है और ना ही वो कोई ऐसे उज़्र में मुब्तला है जिस उज़्र की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े की रुख्सत दिया है और उसके बावजूद वो रोज़ा छोड़ देता है, तो उसके लिए शदीद वईद बयान किया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं सो रहा था, मेरे पास रिश्ते आए और मुझे बेदार किया और कहा कि इसे, मुझे उठाया और कहा कि इसे ले चलो। वो दोनों मुझे लेकर के गए। मैं एक दुश्वार और सख्त चढ़ाई के एतबार से इंतहाई मुश्किल पहाड़ पर पहुंचा। उन दोनों ने मुझसे कहा कि तुम चढ़ो। मैंने कहा मैं इस पर नहीं चढ़ सकता। उन्होंने कहा कि हम आपके लिए आसानी करते हैं, हम आपको पहाड़ तक चढ़ा देते हैं। कहा मैं पहाड़ पर चढ़ के गया तो मुझे बहुत शदीद और सख्त आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कहा ये क्या है? कहा कि ये जहन्नमियों की चीखो पुकार है। उसके बाद मैं कुछ और आगे बढ़ा तो देखा कुछ लोगों को उल्टा लटका दिया गया है, कुछ लोगों को उल्टा लटका दिया गया है, एड़ियां उनके ऊपर टांग दी गई हैं और चेहरे उनके नीचे लटक रहे हैं और उनके जबड़े गिरे जा रहे हैं, उनके जबड़ों को काटा और फाड़ा जा रहा है और वो चीख और चिल्ला रहे हैं। मैंने कहा कि ये कौन लोग हैं? कहा कि आपकी उम्मत के वो रोजेदार हैं जो वक्त आने से पहले रोजा तोड़ दिया करते हैं। आपकी उम्मत के वो रोजेदार लोग हैं जो वक्त आने से पहले रोजे को तोड़ दिया करते हैं, यानी रोजा पूरी करते या रोजे का इस्तेमाल नहीं करते या रोजे की हुर्मत को बाकी रखने की कोशिश नहीं करते। इसको इब्न खुज़ैमा ने अपनी सही में बसनद सही रिवायत किया है। इसका मतलब ये हुआ रमजान का रोजा रखना, रमजान का रोजा तर्क कर देना और जानबूझकर उसमें कोताही करने की कोशिश करना इंसान को इस शदीद वईद का मुस्तहिक बनता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ये सख्त सजा ऐसे इंसान का इंतजार कर रही है जो रोजा नहीं रखता या रोजे का इहतिमाम नहीं करता और वक्त आने से पहले रोजे को तोड़ देने की कोशिश करता है। अलबत्ता इस रोजे के तर्क की वईद के तौर पर वो जो मशहूर हदीस बयान किया जाता है, मशहूर बयान की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तरका सियाम यौमिन मिन रमज़ान मुतअम्मिदन लम यक़ज़िही व इन साम अद-दहर कुल्लहू। कहा कि जिसने जानबूझकर रमजान के किसी एक दिन का रोजा छोड़ दिया तो जमाने भर, जिंदगी भर अगर वो रोजा रखे तब भी वो उस रोजे की कज़ा नहीं कर सकता। ये हदीस एक मौजू हदीस है, ये हदीस एक गढ़ी हुई हदीस है। उसके बावजूद आम तौर से जुमा के खुतबों में और मुकर्रिरीन के खुतबों में, तकरीरों में यही हदीस सुनने में आती है। इसलिए आप ये बात समझ लें कि ये जो बयान किया जाता है ये बयान करना गलत है और ये हदीस सनद के एतबार से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, बल्कि रोजे के तर्क पर जो वईद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, जो सख्त सजा बयान फरमाई है, वो यही है कि बेरोजेदारों को क़यामत के दिन उल्टा लटका दिया जाएगा, उनके जबड़े चीर दिए जाएंगे। ये ऐसी सख्त सजा है जिसका तसव्वुर करके इंसानी ज़मीर नहीं कहता, अहले ईमान का ज़मीर और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये कैसी सख्त सजा है ऐसे इंसान के लिए जो रोजे की अहमियत को महसूस नहीं करता।
میرے دوستو، میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان کا یہ مہینہ بہت عظمت اور بہت اہمیت والا مہینہ، اس لیے اس مہینے کو پانے کے بعد اس کی جو عظمتیں اور اس کی جو برکتیں ہیں اور اس کے جو فضائل اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا کیے ہیں، ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کثرت ذکر و استغفار اور کثرت قیام و سیام کے ذریعہ ہمیں اس اجر کو اور عزت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے لیے زبردست وعید بیان کیا ہے کہ جو روزہ پائے، رمضان کے مہینے کو پائے اور اس کے بعد اس کی برکتوں سے اپنے دامن کو نہ بھر لے۔ جو گنہگار انسان روزے جیسے رمضان جیسے مقدس مہینے کی زندگی پائے اور اس کے باوجود وہ اپنے گناہوں کی مغفرت کا سامان نہ کر لے، ایسے سخت کے لیے سخت وعید بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بہت مشہور ہے کعب بن عجرہ کی روایت سے، مگر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث لکھ رہا ہوں اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر کی پہلے زینے پر چڑھے تو آمین کہا، دوسرے زینے پر چڑھے تو آمین کہا، تیسرے زینے پر چڑھے تو آمین کہا۔ بعد میں جب صحابہ کرام نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے بیان فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا من ادرک رمضان فلم یغفر له فابعد اللہ قل آمین فقلت آمین۔ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے نبی، جو شخص رمضان کا مہینہ پالے اور اس کے باوجود وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا لے، اس کے باوجود وہ مغفرت کا مستحق اپنے آپ کو نہ بنا لے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آپ آمین کہیں تو میں نے آمین کہا۔ گویا کہ جو انسان رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اپنے گناہوں کی مغفرت کا سامان نہیں کرتا، اس کے لیے جبریل علیہ السلام کی بددعا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اس کے لیے مستجاب الدعوات رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اس لیے جو انسان اس ماہ مبارک کے پانے کے باوجود غفلت، سستی، کاہلی اور اس طرح کی دوسری غیر مناسب چیزوں کا شکار ہو کر اس کی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے تو یہ معاملہ آسان نہیں ہے۔ چلو ایک انسان اپنے طور پر گناہ کر رہا ہے، ایک انسان اپنے طور پر اللہ رب العالمین کی معصیت کر رہا ہے، مگر یہاں تو برکت حاصل نہ ہونے پر، گناہ کی مغفرت کا مستحق اپنے آپ کو نہ بنا لینے پر یہ زبردست وعید سنائی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ یہ اور بہت بڑی محرومی کی بات ہے، اس لیے ہمیں اس کا ادراک کرنا چاہیے، اپنے ذہن و دماغ کے دریچوں پر ان حقیقتوں کو اور ان سچائیوں کو پیوست کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کی برکتوں سے مالا مال ہو سکیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال حاضین و عزیزا ما عجل الفطرہ، یہ دین اس وقت تک سربلند اور غالب رہے گا جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ روزے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا ان تمام چیزوں کا احاطہ تو میں اس وقت نہیں کر سکتا، لیکن چند نمایاں چیزیں میں ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دین اس وقت تک سربلند رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن کی روایت میں ہے لا یزال الدین ظاہرا ما لم تنتظر امتی بفطرها النجوم، دوسری روایت میں ہے لا تزال امتی ظاہرا ما لم تنتظر بفطرها النجوم، میری امت کا یہ دین اس وقت تک غالب اور سربلند رہے گا جب تک وہ افطار میں ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہیں کرتی، یعنی تاخیر سے افطار کا اہتمام نہیں کرتی۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں جا رہے تھے، آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جب سورج ڈوبنے لگا کہ بلال اترو اور ہمارے لیے ستو تیار کرو۔ بلال نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سورج نہیں ڈوبا ہے۔ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان یا بلال فاجدح لنا، دوبارہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول سورج نہیں ڈوبا
دن یہاں سے چھپ جائے اور رات یہاں سے نمودار ہو جائے تو سمجھو کہ روزے دار نے افطار کر لیا یا اس کے افطار کرنے کا وقت آ گیا۔ اسی لیے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھا جائے تو اس سے بات واضح طور سامنے آتی ہے کہ افطار میں سورج کی ٹکیا غائب ہوتے ہی فوراً افطار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بطور احتیاط اور بطور تدبیر اس میں تاخیر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کھانے میں افطار کرنے میں جلدی کرو گے تو اللہ رب العالمین عزت اور سربلندی عطا کرے گا۔ کھانا ہم کھائیں گے، روزہ افطار ہم کریں گے اور سربلندی دین نبی کو حاصل ہوگی، عظمت اور غلبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو حاصل ہوگی۔ کبھی آپ نے اس پہلو پر غور کرنے کی کوشش کی؟ ذرا آپ سوچئے، کھانا ہم کھا رہے ہیں، پیٹ ہمارا آسودہ ہو رہا ہے، پیاس ہماری بجھ رہی ہے اور سربلندی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو عطا ہو رہی ہے۔ کیوں آخر؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کے احکام پر عمل کرنا، اللہ کی شریعت کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا، یہ اسلام کو سربلند کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام کو اپنی عملی زندگی سے دیش نکالا دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو اپنی عملی زندگی سے نکال دینا دین اسلام کو سرنگوں کر دینے کا انتہائی اہم ذریعہ ہے۔ اور اس ہلکا سا نہیں بلکہ بہت بڑا آج ہماری زندگیوں میں نظر آ رہا ہے۔ ہم نے جب ان سنتوں کو چھوٹی چھوٹی سنتیں کہہ کر شریعت کے ان احکام کو معمولی حکم قرار دے کر ان سے صرف نظر کرنا شروع کر دیا، اسلام کے ان جزئیات کو، اسلام کے ان احکام کو اپنی زندگی سے نکالنا شروع کر دیا تو نتیجہ ہوا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ اگر میں اس کا نقشہ کھینچنا چاہوں تو بات بڑی دردناک ہے، مگر میں آپ سے عرض کرتا ہوں، حافظ محجر رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 852 ہجری میں ہوا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے کے لوگ احتیاط کرنے میں افطار میں تاخیر کرتے ہیں اور سحری میں جلدی کرتے ہیں اور سنت کی مخالفت کرتے ہیں، اسی لیے ان کے اندر بھلائی بہت کم ہو گئی ہے اور برائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ خیر گھٹ گیا اور شر بڑھ گیا، یہ ان کے زمانے کی بات ہے۔ اگر اس کو ہمارے موجودہ زمانے کے احوال اور موجودہ زمانے کے لوگوں کی حالت پر فٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو آپ دیکھیں کہ منظر کتنا اندھاک اور منظر کتنا خطرناک ہے۔ اس لیے افطار کا جب وقت ہو جائے تو احتیاط کے طور پر اور بطور تدبیر یا بطور شبہ اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور فوراً روزہ افطار کرنا چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا، اور دوسرا فائدہ دنیاوی اعتبار سے انسان کو یہ حاصل ہوگا کہ وہ روزے کی شدت سے بچے گا، اور تیسرا اہم ترین فائدہ اس کا یہ حاصل ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہر اس عمل کے نتیجے میں اپنے دین کو غلبہ اور سربلندی عطا فرمائے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، نے جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے وہ بات صرف اس قدر ہے کہ اس ماہ مبارک کی عظمتیں اور اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ شریف اس ماہ کے فضائل بکثرت بیان کیے ہیں اور ہم کو اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ ہم جی جان کوشش کر کے ان عظمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے استعانت کرتے ہوئے ان امور کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس بات کے لیے عزم مصمم کرنا چاہیے کہ ہم رمضان کے اس مہینے کو ان لوگوں میں داخل کریں گے جن کو اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد پروانہ عطا کرتا ہے، جن کو اللہ رب العالمین اپنی مغفرت کے سائے میں پناہ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہماری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت کا عکس نمایاں ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الله قوموا